السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو سٹوری ناول سب۔ کمرے کی جامد خاموشی میں اس کی کانپتی آواز گونجی۔ آپ مان جائیں ان کی بات، جو وہ چاہتی ہیں ویسا ہی کریں۔ آپ مجھے اس کی دھاڑ نما آواز پر اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ مہربانی کر کے اپنی بکواس بند رکھو۔ اس کی بے تکی بات اسے غصہ دلا گئی۔ اس کی دھاڑ پر وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر ہمت جمع کرتی ہوئی بولی، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، یہ میری لائف ہے، میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، آپ کی یہ زور زبردستی اب نہیں چلے گی۔ وہ بھی چیختی ہوئی بولی۔ وہ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر حیران ہوتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، جب ٹھکانے پر آئے تب بات کرنا۔ وہ اسے ہاتھ سے سائڈ پر ہٹاتا آگے کی طرف بڑھا۔ وہ بھاگتی ہوئی پھر سے اس کے سامنے آئی۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ابھی آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا۔ وہ ایک پل سہم سی گئی تھی، کیا اس نے یہ بات چھیڑ کے صحیح کیا تھا؟ اسے صرف اپنی تکلیف نظر آ رہی تھی۔ سامنے کھڑے وجود کو اس کی باتوں سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے تم سے اس قسم کی کوئی امید نہیں تھی، تم سوچ بھی نہیں سکتی، تمہاری باتوں نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ وہ بغیر اس کی مزید کوئی بات سنتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ سسکتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ اس کی سسکیوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ کوئی مجھے نہیں سمجھتا، آپ بھی نہیں۔ وہ روتی ہوئی خود سے شکوہ کنا تھی، اس وقت جیسے وہ سب سے خفا تھی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں ان کے لیے مری جا رہی ہوں، بالکل۔ حفظہ کے لقمہ دینے پر اس نے بری طرح اسے گھورا۔ تم میری دوست ہو یا ان کی؟ اپنا منہ بند رکھ، وہ چڑھتی ہوئی بولی۔ مجھے دیکھ کر ان کے ماتھے پر ایسے بل آ جاتے ہیں، اور اس میک اپ کی دکان سے کیسے ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے، دیکھا تھا تم نے؟ وہ اس کی طرف مڑتی ہوئی بولی۔ حفظہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، جب وہ ایک دفعہ پھر نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ تم نے کیسے دیکھا ہوگا؟ تم تھوڑی نہ وہاں تھی۔ تم ہی بتاؤ حفظہ، کیا انہیں مجھ جیسی خوبصورت کم عمر حیادار لڑکی کہیں مل سکتی ہے؟ وہ مصنوعی آنسو صاف کرتی، بھرپور اداکاری کرتی، اس کی ہمدردی سمیٹنے کے چکروں میں تھی۔ خیر، جتنی خوبیاں تم گنوا چکی ہو، یہ آج تک مجھے نظر نہیں آئیں، انہیں کیا خاک نظر آئے گی؟ حفظہ کے گوہر افشانیاں سن کر اس کا پارا چڑھا۔ وہ اس کی طرف مڑتی ایک دھموکہ اس کی کمر میں رسید کر چکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ بتانا پسند کرو گی؟ اس کی گھوریوں کو دیکھتی وہ اپنی کمر سہلاتی معصومیت سے بولی، میرا مطلب ہے بالکل، تمہارے جیسی اتنی خوبیوں کی مالک لڑکی انہیں کہاں ملے گی؟ بالکل، وہ فخریہ گردن اکڑا کر بولی۔ حفصہ نے تعصب سے اس کی پیٹھ کو گھورا۔ محبت کی تجارت میں خسارہ کون دیکھے گا؟ سمندر کون دیکھے گا؟ کنارہ کون دیکھے گا؟ تمہیں دلکش بنایا ہے میری ساحر نگاہوں نے، میرے انداز سے چہرہ تمہارا کون دیکھے گا؟ یہ کار راز عشق ہے، اپنے پرائے ایک ہیں، تیر کس نے کس کو مارا کون دیکھے گا؟ تو بچھڑے گا، تیرے ہمراہ جائیں گی میری آنکھیں، تمہارے آنے جانے کا نظارہ کون دیکھے گا؟ جو عاشق ہے وہ جائے گا، اگر سہنی پکارے گی، ببھرتے تیز دریاؤں کا دھارا کون دیکھے گا؟ ذرا سا فاصلہ ہوتا ہے ملنے میں بچھڑنے میں، تیری خاطر ٹریفک کا اشارہ کون دیکھے گا؟ وہ مسلسل ایک ہی زاویے پر بیٹھی اسے گھورنے میں مصروف تھی، جب اس کی دوست ملائکہ نے اسے ٹھوکا دیا۔ ماہنور، خدارا اپنی نظروں کو قابو کرو، آنکھیں کھولو، اپنے اور اس کے بیچ کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ تو دوستی بھی حیثیت دیکھ کر کرتا ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تم سے محبت جیسے جذبے میں بندھے گا؟ وہ تم سے دوستی کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ماہنور نے چہرہ موڑ کر خفگی سے اسے گھورا۔ اس کی گھوریوں کو دیکھتی ہوئی وہ ایک دفعہ پھر بولی، میں تمہاری مخلص دوست ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں، یوں کہہ لو تمہیں حقیقت کا آئینہ دکھا رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے ملائکہ، میری محبت کی شدت کو دیکھتے ہوئے وہ مجھے قبول کر لے گا۔ وہ آج سے بولی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، وہ تعصب سے بڑبڑائی۔ وہ دیکھ، وہ ماہنور آج بھی تمہیں ہی دیکھ رہی ہے۔ اس نے حارب کی توجہ کچھ فاصلے پر بیٹھی ماہنور کی طرف دلوائی۔ حارب نے ایک نظر بھی ماہنور پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ پاگل ہے وہ لڑکی، اسے لگتا ہے وہ یہ سب کر کے مجھے امپریس کر لے گی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔
اس کے اور میرے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک معمولی سے ڈرائیور کی بیٹی، تجھے لگتا ہے کہ میں کبھی اس کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہوں؟ وہ نخوت سے سر چھٹکتا ہوا بولا۔ ویسے سوچنے والی بات ہے کہ ان مڈل کلاس لڑکیوں کو محبت بھی امیر لڑکوں سے ہوتی ہے۔ سب ڈرامے ہیں، امیر لڑکوں کو پھنسا کر امیر ہونے کا پلان ہے اور کچھ نہیں۔ تیری جگہ میں ہوتا تو اچھی خاصی باتیں سناتا اس سرپھری کو۔ اس کی بات پر ارسم جواباً بولا، چھوڑ اسے، چل کینٹین چلتے ہیں۔ سر کے کلاس سے جاتے ہی حارب بولا۔ حارب اور ارسم رشتے دار ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن کے دوست بھی تھے۔ ان دونوں کے والد کزن تھے اور ساتھ ساتھ بزنس پارٹنر بھی تھے، اسی لیے دونوں گھروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ہی اسکول میں پڑھے تھے، اس کے بعد کالج بھی ایک ہی تھا۔ اب وہ دونوں 4 سال سے پڑھائی کے سلسلے میں یورپ میں ہی مقیم تھے۔ یہ ان کا آخری سال تھا۔ دونوں کا تعلیم مکمل کرتے ہی واپس جانے کا ارادہ تھا۔ حارب کی والدہ کچھ ماڈرن سی اور اسٹیٹس کانشیس تھیں۔ انہوں نے اپنی سوچ کچھ حد تک اس میں بھی منتقل کر دی تھی۔ یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسٹیٹس کو درمیان میں لے آتا تھا۔ حارب کی دیکھا دیکھی ارسم بھی ویسا ہی ہو گیا تھا۔ ایک تو اعلیٰ خاندان کا ٹیگ، دوسرا دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک پرسنالٹی رکھتے تھے۔ ان کی ڈریسنگ بھی باکمال ہوتی تھی۔ کچھ لڑکیوں کا آگے پیچھے گھومنا انہیں مغرور کر گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اپنی اس مغروریت میں وہ کتنا نقصان اٹھاتے ہیں، یا ان کی ذات کسی اور کے لیے تکلیف کا باعث بننے والی تھی۔ اس کی لینڈ کروزر آفس کی عالی شان بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور گاڑی روکتا جلدی سے باہر نکلا، مؤدب سے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے ایک نظر کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی، پھر شاہانہ چال چلتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سارا سٹاف اس کے آنے پر الرٹ ہو چکا تھا۔ وہ مسکرا کر ہر ایک کے سلام کا جواب دیتا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ سب بڑوں کے مشورے پر اسلام آباد والی نئی برانچ میں اسے بھیج دیا گیا تھا۔ اپنی ذہانت کی بنا پر کمپنی کو پیک پر پہنچا چکا تھا۔ سورج کی روشنی ہر سو پھیلی صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اس خوبصورت سفید بنگلے پر پڑتی ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں۔ یہ بنگلہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر سے بھی اتنا ہی عالی شان تھا۔ اس عالی شان سے گھر میں 2 فیملیز رہتی تھیں۔ وجاہت صاحب اور آمنہ بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا، ذوحان وجاہت، جو گھر کا پہلا چشم و چراغ تھا۔ 2 سال سے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے وہ بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد میں ہی مقیم تھا۔ وجاہت سے چھوٹے شہریار تھے جن کی شریک حیات سارا بیگم تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں۔ حارب، جو اس وقت اسٹڈی کے لیے یورپ میں مقیم تھا، اس سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی منسا، جو یونی کے پہلے سال میں تھی۔ وہ کب سے یہاں خاموش بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کناں تھی۔ اسے یہاں بیٹھے 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کا نام نہاد شوہر اسے یہاں بٹھا کر بھول گیا۔ اسے سب میں اپنی وائف کے طور پر انٹروڈیوس کرواتے ہوئے شرم آتی تھی۔ وہ اسے یہاں بٹھا کر کسی لڑکی کے ساتھ مصروف ہو چکا تھا، وہ ماڈرن سی لڑکی جس کے سامنے وہ خود شاید کچھ بھی نہ تھی۔ دوسری اس میں موجود خامی اسے سب کے سامنے شرمندہ کرواتی تھی۔ وہ اس کی عیاش طبیعت سے بخوبی آگاہ تھی۔ ہر مہینے وہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا، پر گھر والوں کے سامنے وہ ایک شریف انسان تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اگر انہیں اس کے بارے میں بتا بھی دے گی تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے تو وہ صرف مجبوری کے تحت ساتھ لاتا تھا۔ اسے نفرت تھی اس انسان سے جو اس کا ہمسفر تھا۔ اب بھی وہ کسی نامحرم کے ساتھ اپنی فطرت کے مطابق عیش میں مصروف تھا۔ وہ کتنی دیر باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس فلور پر ایک دوسرے میں مگن رہے۔ اس نے کرب سے اپنے محرم کو کسی اور کی باہوں کا ہار بنتے دیکھا۔ اب وہ اس کے نزدیک آتا حکمیہ لہجے میں بولا، چلو ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ کہنا تو چاہتی تھی کہ تمہاری عیاشی کے چکر میں لیٹ ہوئے ہیں، پر مصلحتاً خاموش رہی۔ اس نے خاموشی سے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے آ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنا چاہا جب اس کی سرد آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، تم پیچھے بیٹھو۔ وہ خاموشی سے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے ان دونوں پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کبیر نیازی اس کا کزن اور منقوا تھا۔ اس کے نکاح کو 1 سال ہو چکا تھا۔ رخصتی ابھی اس کی پڑھائی تک ملتوی تھی۔ اس شخص سے نکاح کے بعد وہ ایک لمحہ بھی خوش نہ ہو پائی تھی۔ وہ دونوں یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھیں جب ان میں سے ایک کی آواز گونجی،
تم خود پر ظلم کر رہی ہو۔ یہ سب کر کے وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے۔ اسے یوں ہی خاموش بیٹھا دیکھ اسے تب چڑھی۔ تو کیا کروں تو ہی بتا۔ اگر میں اس رشتے کو ختم بھی کر دوں تو میں جانتی ہوں یہ چیز میرے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ وہ اداسی سے بولی، فار گاڈ سیک مسفرہ، تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم بہت مہان ہو؟ یہ سراسر بے وقوفی ہے پاگل لڑکی۔ مجھے تو وہ انسان زہر سے بھی برا لگتا ہے۔ دل کرتا ہے وہ سامنے ہو تو اس کا گلا دبا دوں۔ وہ غصے سے دانت کچکچاتی بولی، تم اپنے بارے میں کیا کہو گی؟ مسفرہ اس کی باتوں پر جواباً بولی۔ اس کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا جسے وہ مہارت سے چھپا گئی۔ میرا معاملہ اس سے بہت الگ ہے۔ اسے تم بیچ میں مت گھسیٹو۔ ہم تمہارے بارے میں بات کر رہے ہیں، نہ کہ میرے بارے میں۔ چھوڑو ان سب باتوں کو آئرہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہ بہتر سنبھال لے گا۔ اس کی بات پر آئرہ خاموش ہو گئی۔ اسے کیسے سمجھاتی کہ خود بھی کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اس نے نوٹس بناتی ملائکہ کو پکارا تھا۔ ملائکہ نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر پینسل نیچے رکھی اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو اسے مخاطب کر کے خود ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ کیا بات ہے مہنور؟ اس نے مہنور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا۔ ملائکہ، یہ ہمارا لاسٹ سیمسٹر ہے، اس کے بعد وہ چلا جائے گا اور شاید میں پھر کبھی اسے دیکھ بھی نہ پاؤں۔ وہ ہونٹ کاٹتی ہوئی بولی، دیکھو نور، میں تمہیں 1000 دفعہ منع کر چکی ہوں، ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ اس خبتی انسان کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ کبھی تمہارے جذبات کی قدر نہیں کرے گا، پر تم نے پہلے کبھی میری بات مانی ہے جو اب مانو گی؟ اب بتاؤ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک بار اسے اپنے جذبات سے آگاہ کر دوں۔ میں خود کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ کیا پتہ جیسا ہم سوچ رہے ہوں ویسا نہ ہو۔ وہ آنکھوں میں ایک چمک لیے بولی۔ ملائکہ نے اس کی بے تکی بات پر اسے گھورا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں اپنی بنی بنائی عزت خراب کرنا چاہتی ہو؟ ملائکہ کو اس کی بات ذرا بھی پسند نہیں آئی۔ میری بات سمجھو نور، میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے سیمسٹر کے کچھ دن ہیں، اسے سکون سے گزار کر واپس جاؤ۔ یقین مانو، اپنے گھر جا کر جب تم اپنوں کے درمیان ہوگی تو تمہیں یہ شخص یاد بھی نہیں رہے گا۔ یہ صرف تمہاری وقتی اٹریکشن ہے جسے تم نے اپنے سر پر سوار کر رکھا ہے۔ تم نہیں سمجھو گی ملائکہ، پر جانے سے پہلے میں ایک بار اس سے ضرور بات کروں گی۔ وہ جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ ملائکہ نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ گھر والوں سے شدید ناراض تھا۔ اسے ان کی یہ بات ذرا پسند نہیں آئی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ اس پر تھوپنا چاہتے تھے۔ وہ ان سے خفا ہو کر آیا تھا، اسی وجہ سے اسے 4 سال ہو گئے تھے۔ وہ ایک دفعہ بھی واپس نہیں گیا تھا۔ 4 سال ہو گئے تھے۔ اس کے باپ نے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وجہ تھی وہ لڑکی، جو شاید انہیں اپنے بیٹے سے بھی عزیز تھی۔ اس کی ماں کا کئی بار فون آ چکا تھا۔ وہ ہر دفعہ اسے واپس آنے کا کہتی تھیں۔ وہ بارہا انہیں ٹالتا آیا تھا۔ اب اسے یہ مشکل لگ رہا تھا، پر اس کی بھی ضد تھی۔ جب تک اس کا باپ اس کی بات مان نہیں لیتا، اس کا بھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس سب کی وجہ تم ہو۔ اگر تم چاہتی تو سب ٹھیک ہو سکتا تھا، پر نہیں۔ تم کیوں سوچو گی ان سب کے بارے میں؟ تم تو وہاں سکون سے ہو اپنوں کے درمیان، یہاں سب سے دور تو میں ہوں۔ وہ نفرت سے بڑبڑایا۔ وہ کل والے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھی جب کسی نے اس کے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ تائی جان آئیے نا، انہیں وہیں دروازے میں کھڑا دیکھ وہ کتاب بند کرتی ہوئی بولی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی تھی میری بیٹی؟ کچھ نہیں، کل ٹیسٹ تھا وہی ریڈی کر رہی تھی۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ تکتی ہوئی بولی۔ 4 سال میں وہ کتنا بدل چکی تھی۔ ہمیشہ چہچہانے والی اب بات بھی سوچ سمجھ کر کرتی تھی۔ وہ اپنے خول میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ صرف اس کے بیٹے کی بدولت تھا، پر وہ کیا کرتی؟ وہ ماں تھیں، کیسے اپنے بیٹے سے اور دور رہ سکتی تھیں؟ وہ بھی ایسا ناراض ہو کر گیا تھا کہ 4 سال گزر گئے تھے، اس نے چہرہ بھی نہیں دکھایا۔ تائی جان کوئی کام تھا؟ وہ کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پر انہیں گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ انہیں مخاطب کر بیٹھی۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتی ہوئی بولی، آج میں تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ شاید تمہیں لگے کہ میں کتنی خود غرض ہوں، لیکن تم ایک سیکنڈ کے لیے خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھو۔
کہ اس ماں کا کیا حال ہوگا جس نے 4 سال سے اپنے بیٹے کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بس اسے واپس آنے کی اجازت دے دو۔ پر میں نے نہ ہی کبھی انہیں یہاں سے جانے کا کہا ہے اور نہ ہی واپس آنے سے روکا ہے۔ وہ اپنے لرزتے لہجے پر مشکل قابو پاتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت اچھی ہے، پر تمہارے بڑے پاپا کو یہ لگتا ہے کہ تمہیں دکھ ہوگا اگر وہ واپس آئے گا۔ وہ اپنی ضد کے اتنے پکے ہیں کہ ان 4 سالوں میں انہوں نے ایک دفعہ بھی اس سے بات نہیں کی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ اسے بے حد یاد کرتے ہیں، پر کبھی کہیں گے نہیں، یہ سوچ کر تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ وہ جو خاموشی سے لب کاٹتی ان کی باتیں سن رہی تھی، ان کے خاموش ہونے پر بولی، آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ کیا تم میری خاطر ایک بار اپنے بڑے پاپا سے بات کر سکتی ہو کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ واپس آ جائے؟ آپ خود ان تک میری بات پہنچا دیں، مجھے واقعی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ کوشش نہیں کی؟ 1000 دفعہ ان سے بات کر چکی ہوں، پر وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ اگر تم خود بات کرو گی تو ہی وہ مانیں گے۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، آپ فکر مت کریں تائی جان، میں بڑے پاپا سے بات کر لوں گی۔ شکریہ میری بچی۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل گئی۔ وہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی، ان کے جاتے ہی ایک آوارہ آنسو گال پر بہہ گیا۔ پھر تو جیسے آنکھوں میں سمندر اتر آیا جسے اس نے روکنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ ان سب میں تائی جان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر اپنے بیٹے سے دور رہ سکتی تھیں؟ اسے واقعی ہی ان سے ہمدردی تھی۔ اب وہ اور اپنی وجہ سے انہیں ان کے بیٹے سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے آج ہی بڑے پاپا سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا۔ حفصہ، اس نے مسرت سے اسے پکارا۔ ہاں بولو منسا، میں سن رہی ہوں۔ فون کے دوسری طرف سے وہ مصروف سی بولی۔ حفصہ، پہلے میری بات سنو، جو بھی کام کرنا بعد میں کرنا، وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ بولو یار، تمہیں ہی سن رہی ہوں۔ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حفصہ، میں بہت خوش ہوں یار، وہ واپس آ رہے ہیں آج۔ ابھی ماما اور تائی جی کی بات سن کر آئی ہوں۔ ہائے، مجھ سے تو ویٹ ہی نہیں ہو رہا۔ وہ بیڈ پر گرتی ہوئی بولی، پاگل، ابھی اتنی خوشی ہو رہی ہے، جب وہ تمہیں ڈانٹیں گے پھر تم ہی ان کی شکایت لگاؤ گی۔ حفصہ جواباً بولی، ہاں تو اور کیا کروں، ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، منسا یہ مت کرو، منسا تمیز کرو، منسا یہ، منسا وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ حفصہ اس کے شکایتی انداز پر کہکا لگا گئی۔ بس یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا تمہیں، پتہ تو ہے جب تک تم سے شیئر نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا۔ چلو بائے، فون رکھو، مجھے بہت سے کام ہیں۔ اوکے بائے، فون رکھتی ہوں۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھے کسی فائل کو اسٹڈی کرنے میں مصروف تھے۔ بڑے پاپا، میں آ جاؤں؟ وہ دروازے پر اجازت ملنے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ آ جاؤ بچے۔ انہوں نے فائل ٹیبل پر رکھتے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ بڑے پاپا، آپ کی چائے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ان کی جانب بڑھایا۔ ارے، یہ تو ہم نے آپ کی تائی جان سے کہا تھا، انہوں نے آپ کو بھیج دیا، وہ شفقت سے بولے۔ نہیں، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی تھی، ہم نے ہی ان سے کہا تھا کہ ہم لے جاتے ہیں، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ بیٹھو نا بچے، کھڑی کیوں ہو؟ جی بڑے پاپا۔ وہ کنفیوز تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ اس کو کنفیوز دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑے۔ کیا بات کرنی تھی ہماری بیٹی کو؟ بڑے پاپا، ہم چاہتے ہیں آپ ہماری بات سے منع مت کریں۔ وہ تائی جان چاہتی ہیں کہ آپ انہیں واپس بلا لیں۔ وہ اس کا نام لیے بغیر بولی۔ بیٹا، ہم آپ کی تائی کو سمجھا لیں گے، آپ اس بات کی ٹینشن مت لیں۔ نہیں بڑے پاپا، آپ انہیں واپس بلا لیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ آپ کتنی دیر یوں اسے روک سکتے ہیں؟ ہوگا وہی جو وہ چاہتے ہیں، اور میں خود کسی زبردستی کے رشتے کی قائل نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ میرا برا نہیں سوچتے، پر جو میری قسمت میں ہوگا وہ مجھے ہر صورت مل کر رہے گا۔ آپ میری بات مان کر انہیں واپس بلا لیں۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے سے دور رہے۔ یہ تو تائی جان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ان کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ آلریڈی وہ بہت ہرٹ ہو چکی ہیں، اب اور نہیں۔ مانیں گے نا آپ میری بات؟ وہ امید سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ملے۔ کیوں اچانک آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ وہ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ اچانک نہیں کیا، میں تو کب سے چاہتی تھی آپ سے بات کرنا، مجھے احساس تھا کہ سب تکلیف میں ہیں، کبھی ہمت نہیں ہوئی، آج ہمت کر کے آ گئی ہوں۔ ہماری بیٹی بڑے بڑے فیصلے لینے لگی ہے، بڑی سمجھدار ہو گئی ہے، کاش وہ نالائق بھی آپ کی قدر کرتا۔
پر اب ہم دعا کریں گے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ ہم نے تو یہ فیصلہ بس اس لیے کیا تھا تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنے پاس روک سکیں۔ ان کی باتوں پر اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا، جیسے اس انسان کے ساتھ اس کا کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ بڑے پاپا ہم جائیں؟ وہ بامشکل بولی۔ ہاں بچے جاؤ، وہ اجازت دیتے ہوئے بولے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ برخوردار، اب لگتا ہے تم سے بھی بات کرنی ہوگی۔ وہ غائبانہ اپنے بیٹے سے مخاطب تھے۔ اگر وہ خود ضد کے پکے تھے تو وہ بھی ان پر ہی گیا تھا۔ تو پاگل ہے، خپتی انسان، تیری وجہ سے مجھے بھی 4 سال ہو گئے ہیں میں گھر نہیں گیا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا جو انتہا کا ضدی تھا۔ تو میں نے تجھے کب روکا؟ میں تو تجھے ہر چھٹیوں پر کہتا تھا کہ تو ایک چکر پاکستان کا لگا لے، اپنے گھر والوں سے مل آ۔ وہ جواباً دھیمے لہجے میں بولا، تجھے پتہ ہے میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کبھی اکیلے کوئی کام کیا ہے جو اب تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں ایگزام کے بعد کی ٹکٹ کروا رہا ہوں، ہم واپس چل رہے ہیں۔ وہ وارننگ دینے والے لہجے میں بولا۔ تو ناراض اپنے گھر والوں سے ہے، پورے پاکستان سے نہیں، جو روٹی محبوبہ بن کر نانا کی تکرار کر رہا ہے۔ تو جو بھی کہہ لے، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک پاپا مجھے خود آنے کے لیے نہیں کہیں گے تب تک میں پاکستان نہیں جاؤں گا۔ پاگل انسان، انکل پوری زندگی نہ بلائیں تو پوری زندگی ادھر ہی بیٹھا رہے گا۔ اگر وہ تجھے کال نہیں کر رہے تو ہی کر لے، پر نہیں، یہاں ایک سیر ہے تو دوسرا سوا سیر، کوئی ایک ہی جھک جاؤ۔ میری غلطی ہوتی تو 10 دفعہ جھک جاتا، پر مجھے نہیں لگتا کہ میں غلط ہوں۔ اب انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا بھی رائٹ نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میری کل والی بات پر غور کیا؟ کیا کہتا ہے پھر؟ کروا لوں پاکستان کی ٹکٹ کنفرم؟ وہ دھپ سے اس کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھا، وہ جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ اس کے قریب بیٹھنے پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی وہ اس کے جواب میں کچھ کہتا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے حیرانگی سے فون کی اسکرین کو دیکھا، جہاں ڈیڈ کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک بھی منٹ ضائع کیے بنا کال پک کی۔ دوسری جانب کچھ دیر کے بعد اس کا نام پکارا گیا۔ کیسے ہو؟ محبت سے لبریز لہجے میں پوچھا۔ جو بھی تھا، وہ جتنی بھی ناراضگی ظاہر کرتے، تھا تو ان کا لاڈلا بیٹا۔ یہ وہ خود ہی جانتے تھے کہ اتنے سال کیسے انہوں نے خود کو اس کے معاملے سے بے پرواہ ظاہر کیا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اتنے سالوں بعد یوں بات کرنے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ کہاں وہ اس کے باپ ہونے سے پہلے اس کے بیسٹ فرینڈ تھے، وہ اپنی ہر بات بچپن سے ان سے ہی شیئر کرتا آیا تھا، اور کہاں اب ان کے درمیان ایک خلیج سی آ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہیں برخوردار، تمہاری ماں تمہیں بہت یاد کرتی ہے، تم واپس آ رہے ہو اپنی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد۔ وہ حکمیہ لہجے میں بولے۔ سچ میں آپ چاہتے ہیں میں واپس آ جاؤں؟ انہوں نے ہنگارا بھرا۔ آپ کو میری شرط تو یاد ہوگی، کیا وہ بھی منظور ہے آپ کو؟ بالکل منظور ہے، کیونکہ اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ زبردستی کے رشتے کبھی پروان نہیں چڑھتے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ کے واپس آتے ہی میں تم دونوں کی رائے سے ہی اس رشتے کا اختتام کروں گا، کیونکہ میں جان چکا ہوں ان سب میں تم دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ شکریہ ڈیڈ مجھے سمجھنے کے لیے، اور میں وعدہ کرتا ہوں سیمسٹر ختم ہوتے ہی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اپنی بات کے پورا ہونے پر بے حد مسرور نظر آ رہا تھا۔ وہ کال بند ہوتے ہی اس کی طرف مڑا، جو کب سے اشاروں سے اس سے معاملہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کنفرم کروا لے سیٹ۔ وہ اس کی طرف مڑتا مزے سے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ سچ؟ وہ خوشی سے چلایا۔ وہ دونوں اسے اکیلا کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ سمیہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ اس کے سامنے کھڑے وجود کو اس پر فوقیت دی گئی۔ وہ پورے خاندان میں سب سے حسین لڑکی کے نام سے مشہور تھی، پھر بھی اسے ہمیشہ اس لڑکی کے نام سے طعنے ملتے تھے۔ کہنے کو تو سمیہ اس کی کزن تھی، اس کی پھوپھو کی بیٹی، پر اسے یہ لڑکی زہر لگتی تھی۔ ہر کوئی اسی کی تعریفیں کرتا تھا۔ ایسا کیا تھا اس میں؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم سب کزنوں میں کھڑی کہیں دب سی جاتی ہو۔ ویسے تمہیں اپنی چھوٹی ہائٹ پر دکھ تو ہوتا ہوگا۔ مزے کی بات بتاؤں، خاندان کا کوئی لڑکا تم سے شادی کرنا تو دور، اس بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ بھائی اب ہر کسی کو رائٹ ہے ایک مکمل لائف پارٹنر ڈھونڈنے کا۔ اس کی باتیں سن کر وہ طیش میں آ کر چلائی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے، کوئی مجھے پسند کرے یا نہ کرے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اس نے سائڈ پر ہو کر نکلنا چاہا، جب سمیہ ایک دفعہ پھر اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ سچی باتیں ویسے بھی کم ہی ہضم ہوتی ہیں، بیچارے چھوٹے ماموں
تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ کر ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ ترس آتا ہے ماموں پر، وہ مصنوعی افسوس سے بولی۔ سمیہ پیچھے سے آتی چنگھاڑتی آواز سے اس کا حلق خشک ہوا۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ تمہیں شرم آتی ہے کہ نہیں جو یہ بے فضول کی ہانک رہی ہو؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے تم اس سے دور رہو؟ تمہیں لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں، اگر تم اپنی ان اوچھی حرکتوں سے باز نہ آئی تو بڑوں کو شکایت کر دوں گا۔ جاؤ یہاں سے اب۔ وہ منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے سمیہ کے ساتھ کھڑی اس کی بہن کو آنکھیں دکھائیں۔ وہ فوراً 9 دو 11 ہوئی۔ اس نے ان سے نظریں ہٹا کے اس چھوٹے طوفان کو دیکھا جو پورا دن گھر میں ادھم مچائے رکھتی تھی۔ اوئے چھوٹے طوفان، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو تو سب کو رلا دے۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھ کر مزاحیہ انداز میں بولا۔ چلو اندر، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ جماتا ہوا بولا۔ آرو کہاں ہو تم؟ اپنے نام کی پکار پر اس کا ذہن ماضی سے لوٹ کر حال میں پہنچا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بے شک تمہیں لوٹ کر آنے کی اجازت دے دی ہے، وہ بھی صرف تائی جان کی وجہ سے۔ وہ بے دردی سے گال رگڑتی ہوئی بولی۔ وہ آج کتنے مہینوں بعد گھر لوٹا تھا۔ کام کا اتنا پریشر تھا کہ اسے بالکل فرصت نہ تھی۔ اب بھی وہ اپنی بیزی روٹین سے وقت نکال کر آیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی ماں اس سے سخت ناراض تھی۔ کچھ یہ بھی وجہ تھی کہ وہ واپس آیا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا آمنہ بیگم اس سے خفا خفا تھیں۔ وہ کب سے ان کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مما میری بات تو سنیں۔ رہنے دو زوہان، میں جانتی ہوں تمہارے پاس آج آ کے ایک بہانہ ہی ہوگا کہ کام بہت تھا۔ وہ خفگی سے رخ موڑ گئی۔ مما سیریسلی بہت کام تھا، پر صرف آپ کی ناراضگی کے ڈر سے آیا ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتا بولا۔ اچھا چلے بتائیں اب کیسے مانیں گی آپ؟ وہ محبت سے ماں کا چہرہ تکتا ہوا بولا۔ تم نے پہلے کبھی میری بات سنی ہے جو اب سنو گے؟ وہ ناراضگی جتاتے ہوئے بولی۔ مما آپ حکم کریں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا نیچے کی طرف جھکتا ہوا مزاحیہ انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی کروا کر ہی یہاں سے بھیجوں گی۔ میری شادی کہاں سے آ گئی؟ وہ چونک کر بولا۔ اور کیا تمہارا پلان بوڑھے ہو کر شادی کرنے کا ہے؟ اگر میری ناراضگی دور کرنی ہے تو ہاں کر دو۔ پہلے تو تمہارے پاس بہانہ تھا کہ تم سیٹلڈ نہیں ہو، اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ فل تیاری کے ساتھ آئی تھیں۔ زوہان بیچارہ برا پھنسا تھا۔ مما فی الحال اس ٹاپک کو کلوز کر دے، پھر بات کریں گے۔ بالکل نہیں، آج ہی بات ہوگی۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا سکتے ہو، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ اوکے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، اور مجھے کوئی پسند نہیں، وہ ہار ماننے والے انداز میں بولا۔ سچ میرا پیارا بیٹا، مجھے پتا تھا تم میری بات ٹال ہی نہیں سکتے۔ وہ اس کا ماتھا چومتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ان کے پل پل بدلتے انداز پر حیران ہوتا ہولے سے ہنس دیا۔ اس وقت ساری فیملی ایک ساتھ جمع تھی۔ وجہ آج کی دعوت تھی جو کبیر کی پروموشن کی صورت میں تھی۔ 2 سال ہو گئے تھے اسے ایک کمپنی میں کام کرتے ہوئے۔ کبیر اور مسفرہ دونوں ہی مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرنے کے باوجود اس کے شوق بڑے تھے۔ اکثر پارٹیز میں وہ اپنے دوستوں سے کار ایک دن کے لیے ادھار لے لیتا تھا تاکہ سب کے سامنے خود کو امیر ثابت کر سکے۔ مسفرہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والد پچھلے کئی سالوں سے ایک امیر کبیر فیملی کے ہاں ڈرائیور کی نوکری کرتے آ رہے تھے۔ پچھلے سال ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو چکی تھیں۔ تب سے مسفرہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ کچھ ٹیوشنز وغیرہ بھی دیتی تھی۔ جہاں اس کے والد ڈرائیور تھے، وہیں مجبوراً اس کی ماں کو کام کرنا پڑا۔ وہ لوگ بھی کافی اچھے تھے، انہوں نے ان کا اس مشکل وقت میں کافی ساتھ دیا۔ اب یہ لوگ وہیں ان کی انیکسی میں رہائش پذیر تھے۔ یہ بھی ان لوگوں کے لیے غنیمت تھا۔ اس مشکل وقت میں اس کے چچا چچی نے تھوڑی بہت مدد کرنی چاہی، لیکن مسفرہ نے ان لوگوں سے کسی بھی طرح کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ آج بھی اس کا یہاں دعوت میں آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، پر اس کی ماں اسے زبردستی بھیج چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اس کا سسرال کا معاملہ ہے، اسے ضرور جانا چاہیے۔ اس کی چچی بے حد اصرار کر کے گئی تھیں۔ وہ خود تو بے حد بیزی تھی، پر اسے بھیج چکی تھیں۔ اس کی چچی اسے دیکھ کر نہال ہو چکی تھیں۔ وہ مسفرہ کو بالکل بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں۔ ان کی خود کی کوئی بیٹی نہ تھی۔ وہ اپنے سارے ارمان اس پر محبت نچھاور کر کے نکال لیتی تھیں۔ کبیر اور اس کے درمیان اس رشتے کی وجہ بھی وہی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا وہ سب کے سامنے اس کی حقیقت آشکار کرتے، پر پھر اپنے بابا کی حالت اور گھر کے حالات اسے خاموش کروا دیتے تھے۔ چچی میں آپ کی مدد کرا دوں؟ وہ چچی کے پاس کچن میں آتی ہوئی بولی۔
जहाँ तकरीबन सारी ख़वातीन मौजूद थीं। नहीं मेरी जान, सारा खाना बाहर का है। तुम कहाँ इधर बूढ़ों में आ रही हो? ऊपर चली जाओ, सब वहीं हैं। पर चाची मैं यहीं ठीक हूँ, वो झिझकती हुई बोली। अरे जाओ बच्चे, तुम यहाँ बैठकर क्या करोगी? जाओ शाबाश। जी। वो सर हिलाती ऊपर की तरफ बढ़ गई। वो सब जो छत पर जमा थे उसे आता देख कुछ सेकंड के लिए खामोश होकर फिर से शुरू हो चुके थे। वैसे कबीर, तुम्हें इसमें क्या नज़र आया? एक कज़न उसे देखकर तंजिया अंदाज में बोली। मुझे नहीं, मामा को। वो बेनियाजी से बोला। नहीं यार, ये मत कहो। यहाँ खड़ी इन चुड़ैलों से 100 गुना प्यारी हैं भाभी जी, और साथ में तुझे इंटरटेन भी करती रहेंगी। कबीर जी। वो उसके बोलने के अंदाज की नकल उतारता कमीनगी से बोला। फिर तो जैसे सबके ही ना ख़त्म होने वाले कहके शुरू हो चुके थे। मसफरा ने भीगी नज़रें उठाकर अपने मजाजी खुदा को देखा, जो किसी को मना करने के बजाय खुद भी सब में शामिल था। उसे अपनी ज़ात की इस कमी से खुद भी नफरत थी। क्यों वो सबकी तरह परफेक्ट नहीं थी? क्यों उसे बोलने में दिक्कत होती थी? बचपन से ही उसे बोलने में दिक्कत होती थी। जब सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते तो वो रोती हुई अपनी मामा के पास जाती थी, जो उसे हर दफ़ा एक नए तरीके से समझाती थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो वो अपनी बात अपने तक ही महदूद रखने लगी। उसकी मामा अक्सर उससे कहती थी कि देखना, मेरी बेटी के लिए शहज़ादा आएगा, तुम में कोई कमी नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम में कमी है तो वो तुम में मौजूद कमी को देख कर भी तुम्हें अपनाएगा, तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो तुम्हारा मजाक बनाएगा तुम्हारी खातिर उससे लड़ेगा। मामा, देख लें, शहज़ादा तो आ गया मेरी लाइफ में, लेकिन वो भी सबके जैसा निकला। वो कबीर का हसीन चेहरा तकती हुई बड़बड़ाई। मामा, आपने गलत कहा था। वो आंखों में नमी लिए उसके कमरे की दहलीज पार कर गई। आजिज़ी के लिबास में दिलों के यजीद हैं लोग। हाय जी। वो बगैर नॉक किए उसके कमरे में दाखिल हुई। जोहान ने माथे पर बल डालकर उसे घूरा। तुम्हें तमीज़ नहीं है मिंसा? किसी के रूम में दाखिल होने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। ये बात तुम्हें कब समझ आएगी? और ये जी क्या होता है? हाँ, मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ? ऐसे अच्छा लगता है कि तुम मुझे नाम से बुलाओ। पर मैं तो आपसे मिलने आई थी। आप हमेशा ही ऐसे डांटते हैं मुझे। वो जो यूनी से सीधा उसके कमरे में आई थी मिलने, उसके यूं बुरी तरह झिड़कने पर मुंह लटकाती हुई बोले। ओके सॉरी, अब नहीं आती आपके रूम में। वो मुंह बसोरती दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे यूं रोने वाला मुंह बना के वापस जाता देखकर वो नरमी से बोला। मीनसा, मेरा इरादा आपको डांटना नहीं था, मैं तो बस समझा रहा था। चलो छोड़ो इन सब बातों को, कैसी हो? वो फौरन चहकती हुई बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे क्या पता था वो लड़की पूरी ड्रामा क्वीन थी और अपने ग्रुप में बैठा यूनी के आखिरी दिनों को एंजॉय कर रहा था। उनके लास्ट सेमेस्टर के पेपर्स का आज इख्तिताम हो चुका था। वो सब मुतमईन नज़र आ रहे थे। शुक्र है आज इस आखिरी अजाब से भी जान छूटी। ये अली था, जिसे पेपर्स ख़त्म होने की कुछ ज़्यादा ही खुशी थी। और भाई फिर सबका क्या प्लान है? कब जा रहे हैं सब वापस? बिलाल सबको अपनी तरफ मतवज्जा करता अपना सवाल दाग चुका था। मैं और अरसम इस मंथ के लास्ट में जा रहे हैं, हारिब इत्मीनान से बोला। अभी वो मज़ीद कुछ कहता जब अपने पीछे से बारीक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी।